अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि लियाकतपुर के नवाही इलाके चौक मेतला के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक और मुसाफिर बस में तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद को सज़ा। एहतसाब अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ गिरोह का केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को केस से बरी कर दिया, जबकि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 5 मुलजमान को बरी कर दिया। अदालत ने 9 मुलजमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई शेरपाव पुल पर जलाओ गिरोह के मुकदमे का जेल ट्रायल मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। शेरपाव पुल पर जलाओ गिरोह के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुलजमान नामजद हैं। दौरान ट्रायल मुकदमे के 61 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। थाना सर्वर रोड पुलिस ने दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। 9 मई 2023 को बानी चेयरमैन की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से मुल्कगीर एहतजाज किया गया था। नाजी 9 मई केस में पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद, MNA अहमद चट्ठा समेत तमाम कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सज़ा का हुक्म। सरगुदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ज़्यादातर मुलजमान जमानत पर हैं। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत कोई मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने अहमद खान बच्चर समेत केस के 32 मुलजमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। मलिक अहमद खान बच्चर ने लाहौर हाई कोर्ट में सज़ा के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया। कहा कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर आइन से हटकर फैसला सुनाया और कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा दी। तहरीरी फैसला मिलने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदलिया के मुतराज़े फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि शफाफ ट्रायल और सफाई का मौका आइनी हक है। एक केस के मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की गई लेकिन फैसला नहीं आया और ट्रायल कोर्ट को हुक्म के बावजूद केस नहीं रोका गया। ये तीसरा मुकदमा है कि जिसमें PTI रहनुमाओं को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर पंजाब समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को भी सजाएं हुई और सलमान अकबर राजा ने कहा कि वही 2 गवाह दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं। अदालतें मजाक बन चुकी हैं और इंसाफ दफन हो चुका है। शेख वकास अकरम ने कहा कि PTI इन सजाओं को मुस्तरद करती है। इन मुकदमात में ना सबूत हैं ना वीडियो, सिर्फ मैंने सुना की बुनियाद पर फैसले दिए गए हैं। के और कानून के तकाजों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक है और यहाँ भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो और हमें अपने सफाई का भी मौका मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने उस मैटर को वापस हाई कोर्ट में भेजा कि पहले हाई कोर्ट इस पे फैसला करे। उसके बावजूद न ट्रायल रुके न उस पे कोई फैसला आया। ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सजा हो। 2 गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में 9 मई के हवाले से कि अदालती निज़ाम जो है वो अब मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। बज़ाहिर कानून की इमारत हो, इसमें मजाक है, इसमें झूठ है, इसमें धौंस है और कुछ भी नहीं है। कोई तस्दीक करने के लिए गवाह नहीं पेश किया गया, सिर्फ मैंने ये सुना, जी मैंने ये सुना था, ये हो गया मेरे सामने, ये मैंने सिर्फ ये मैंने सुना के ऊपर सारों का इन्होंने वो कर दिया। 9 मई एक हकीकत है, अगर सज़ा न दी गई तो रियासत मजाक बन जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो किसी कारकुन को सज़ा मिलने पर खुशी का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन ये तस्लीम करना होगा कि 9 मई ना कोई अफसाना था और ना ही कोई ड्रामा, बल्कि एक हकीकत थी। सियासी जमातों को चाहिए कि वो मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर दीगर जमातों से मुज़ाकरात करे। अगर वो इंतहा पसंदी के रास्ते पर चलेगी तो इसका नुकसान ही होगा। अलीमा खान ने कहा है कि मिशाल यूसुफजई की नामजदगी के पीछे बानी PTI का हाथ नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि यह फैसला किसने किया। उन्होंने कहा कि इनका बेटा किसी डील के जरिए बैरून मुल्क से वापस नहीं आया। खान की फैमिली जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अलीमा खान का कहना था कि मिशाल यूसुफजई को भी चाहिए कि जेल का एक चक्कर लगा ले ताकि समझ आ जाए। उन्होंने कहा कि कासिम और सलमान पहले अमेरिका जा रहे हैं और फिर वापसी पर पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI के बेटे सबसे पहले अपने वालिद से मुलाकात की कोशिश करेंगे। हमें पार्टी की 5 अगस्त की हिकमत अमली का इल्म नहीं, हम
سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا کیس تیار کرنے پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ پارٹی لیڈرشپ کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اب مزید کچھ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ نہ کسی کو ملاقات کرنے دے رہے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے میری بہنیں جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں اس وقت۔ ہمارا فوکس اس وقت کیس تیار کرنے میں زیادہ ہے، ہم سپریم کورٹ کے لیے کیس تیار کر رہے ہیں، اس پہ ہمارا فوکس۔ خان صاحب کا ہمیں نہیں پتا کس سے منتخب ہے، لیکن میرا بیٹا واپس آیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے 9 مئی کو فساد برپا کیا گیا۔ 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت 200 سے زیادہ مقامات پر حملے کیے گئے۔ 9 مئی مقدمات پر سرگودہ عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے فیصلے میں آئین اور قانون کا بول بالا ہوا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تمام ملزمان کا شفاف ٹرائل ہوا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز، آڈیوز اور واٹس ایپ میسیجز موجود ہیں۔ سی سی ٹی وی کی بھی ڈیمانڈ تھی، اب وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ نظر آ رہا ہے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے جنہوں نے 9 مئی جیسا افسوسناک واقعہ برپا کیا کہ 200 سے زائد مقامات پہ آپ نے جا کے ایک پریسیجن کے ساتھ، ایک کوارڈینیشن کے ساتھ وہ تمام تر مقامات پہ آپ اور آپ کی پارٹی کے سپورٹرز اور آپ کی پارٹی کے لیڈرز وہاں پہ پہنچے۔ آج الحمدللہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ بالکل عین آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ 9 مئی کے جتنے بھی لوگ جو ملزمان ہیں، اگر ان کے خلاف ثبوت موجود ہے، جو کہ بیشتر کیسوں میں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اور جو انہوں نے کیا، اپنی ایمیچر ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار ہے ان تمام تر ایمیچر ویڈیوز کی، ان تمام تر میسیجز کی، ویڈیو میسیجز کی، آڈیو میسیجز کی، واٹس ایپ میسیجز کی، یہ تمام تر اور سی سی ٹی وی، کیونکہ سی سی ٹی وی کی بھی بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تو سی سی ٹی وی بھی بالکل منظر عام پہ آ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے امن و امان سے متعلق آج آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور نے سیاسی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کو دعوت نامے بھیج دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ صوبے میں امن سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہمیں اختلافات سے بالاتر ہو کر متحد ہونا ہوگا۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر کا کابینہ کا اہم اجلاس وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پولیس احتجاج، مونسون بارشوں اور قومی سلامتی سے متعلق معاملات زیر غور آئے۔ آئی جی آزاد کشمیر رانا عبدالجبار مختلف محکموں کے سیکریٹریز نے کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ پولیس کے مسائل و مطالبات پر کابینہ نے مثبت موقف اپنایا اور اہم فیصلے کیے۔ مونسون بارشوں کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کی ہدایات جاری کی گئی، جبکہ متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے اور ریسکیو اداروں کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اجلاس میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خارج کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور کی گئیں۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ ریاستی سلامتی اور عوامی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پنجاب میں چینی کا حصول ناممکن ہو گیا۔ پنجاب کریانہ ایسوسی ایشن نے چینی فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ صدر کریانہ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق 165 ایکسل ملٹ ریٹ پر چینی نہیں مل رہی۔ حکومت 173 روپے فی کلو گرام چینی فروخت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ مہنگی چینی خرید کر سستی چینی فروخت نہیں کر سکتے۔ حکومت ریٹیلرز پر دباؤ بڑھانے کی بجائے شوگر ملز کو سرکاری ریٹ پر پابند کرے۔ ناظرین، گیس سیکٹر کا 2800 ارب روپے کا گردشی قرضہ، صارفین پر بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ حکومت نے گیس سیکٹر کے 2800 ارب روپے کے گردشی قرضے کے لیے خاتمے کے لیے صارفین پر بوجھ ڈالنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ تجاویز میں پیٹرولیم مصنوعات پر 3 سے 10 روپے فی لیٹر لیوی، گیس قیمتوں میں اضافہ اور سبسڈی کے نظام میں تبدیلی شامل ہیں۔ 2000 ارب روپے کے قرض کی ادائیگی کے لیے بینکوں سے قرض لیا جائے گا، جو عوام 7 سال میں لیوی کے ذریعے ادا کریں گے۔ بقیہ 800 ارب روپے سود اور سرچارج پر مشتمل ہیں، جنہیں جزوی معافی یا ادائیگی سے ختم کیا جائے گا۔ ٹاسک فورس نے گیس کمپنیاں نجی شعبے کے سپرد کرنے کی تجویز پر بھی غور شروع کر دیا ہے، تاکہ دوبارہ گردشی قرضہ نہ بنے۔ چیف جسٹس یکشا افریدی کی زیر صدارت عدالتی اصلاحات پر 5واں انٹر ایکٹیو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق سیشن میں سپریم کورٹ افسران، ماہرین اور جوڈیشل اکیڈمیوں LJCP کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں مقدمات کی درجہ بندی اور اسکیننگ میں تاخیر پر چیف جسٹس کا تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں چیف جسٹس کی جانب سے آئندہ جائزہ اجلاس سے قبل تمام التوا شدہ امور مکمل کیے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق عدالتی اصلاحات سے زیر التوا مقدمات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ سیشن میں شہری مرکزیت
حیثیت شفافیت اور مؤثر انصاف کی فراہمی عدلیہ کا ترجیحی ہدف قرار دیا گیا۔ چیف جسٹس نے عدالتی اور تکنیکی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اصلاحات کے تسلسل پر زور دیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے سی ایم ایچ پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اورگزے کے ڈی پی او خالد خان کی عیادت کی، جو حالیہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے خالد خان کی خیریت دریافت کی اور اسپتال میں علاج کی سہولیات کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں۔ علی مین گنڈا پور نے خالد خان کی دلیری، پیشہ ورانہ جذبے اور دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی تاریخ جرأت، بہادری اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ خالد خان ان کی ٹیم نے جس جان فشانی سے دہشت گردوں کا سامنا کیا وہ قابل فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے پولیس افسران اور جوان ہمارے ہیرو ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محکموں کی کارکردگی اور ترقیاتی منصوبوں پر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ چیف سیکریٹری بلوچستان کی جانب سے محکموں کی کارکردگی اور ترقیاتی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تمام سیکریٹریز کو اندرون صوبے دورے اور محکموں کی نگرانی کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے محکمہ محنت و افرادی قوت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں زیر تعلیم بچوں کی شکایات کا نوٹس لیا اور رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام بلوچستان کے روشن مستقبل کی بنیاد ہے، کوئی کوتاہی یا سست روی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کوئٹہ کے آبی مسائل کا دیر پا حل نکالنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے گی اور تاکہ عوام براہ راست مستفید ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ کا سرکاری دفاتر میں سست روی اور روایتی طرز عمل پر شدید اظہار برہمی، کہا غفلت، بدعنوانی یا ناقص کارکردگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، جے جو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے گرینڈ قبائلی جرگے کے نمائندہ وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد نے مولانا فضل الرحمان کو فاٹا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ وفد کی حکومتی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ ملاقات میں فاٹا بارے حکومتی کمیٹی پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ وفد نے مولانا فضل الرحمان سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کی اپیل کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی جائے اور وزیر اعظم سے ملاقات کے تشکیل کمیٹی کے سربراہی مولانا فضل الرحمان سے قبول کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وفد کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جلد وزیر اعظم سے ملاقات میں تحفظات پیش کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔